ہمارے ہاں ایک گلیمر کی دنیا کو بہت زیادہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں زندگی میں اصل معنی رکھتی ہیں، جو شخصیات ہماری زندگی پر اصل امپیکٹ قائم کر جاتی ہیں، ان کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک وہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے، جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی جاتی ہے۔ اور ہمارے کلچر میں یہ چیز اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑھ رہی ہے مسلسل، اور اس پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ شخصیات جو اصل میں ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں، اور جو ہماری آخرت کو ہمارے لیے سنوارنے کا کام بھی کر دیتی ہیں، ہم ان کو کہیں بھلا دیتے ہیں اور ان کا کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اس سال جو شخصیات ہم سے بچھڑ گئی، جو علمی شخصیات تھی جن کا ذکر ہونا چاہیے تھا، جو فکری ادبی شخصیات تھی جن کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ان میں ایک ڈاکٹر حسن صہیب مراد صاحب تھے جو اس سال ہم سے بچھڑ گئے۔ خنجراب سے آ رہے تھے گلگت بلتستان سے، وہاں پہ ان کا حادثہ گاڑی کو پیش آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آپ نے لکھا بھی سوشل میڈیا کے اوپر، اور آپ کی وہ تحریریں بہت وائرل بھی ہو گئی، اس پہ بہت زیادہ دکھ بھی ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد انہیں پہچانا، بلکہ میں یہ کہوں گا مجھے خود بھی اتنا زیادہ ان کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تو ان کی شخصیت، ان کی سیرت اور ان کے علمی کارناموں کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر حسن صہیب مراد جیسی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا۔ آج ہی سال کے پہلے دن، 2019 کے پہلے دن، کچھ کام کے سلسلے میں UMT جانا ہوا، تو اندر داخل ہوتے ہی یہ احساس جیسے اندر تک دل دکھا گیا کہ کتنا ظالم تھا 2018 کا سال، کہ ہم سے اور UMT سے ڈاکٹر حسن صاحب کو چھین کر لے گیا۔ اور دن بھر یہی احساس رہا، اور پھر اتفاق سے اب اسی موضوع پر گفتگو۔ اللہ رب العزت پہلے تو دعا ہے کہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا، اور ان کی تربیت ایک انتہائی خوبصورت ماحول میں ہوئی، جس کا اندازہ ہر ملاقات میں ہی ہو جایا کرتا تھا۔ اور یوں تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنے والے ہر شخص کا یہی تاثر تھا، اور چاہے ان سے کسی نے زندگی میں ایک ہی بار ملاقات کی ہو، اس کو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب سے میرا جو تعلق ہے وہ شاید کسی کے علم میں بھی نہ ہو، اور شاید ایسا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو بھی نہ۔ ابتدائی تعلیم جیسے انہوں نے ڈھاکہ میں ہی حاصل کی، پھر NIT یونیورسٹی کراچی، پھر واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی، اور پھر ویلز یونیورسٹی انگلینڈ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ وہ ابتدا میں جس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملازمت کے پیشے سے بھی منسلک ہوئے، صحیح۔ مگر ایک حقیقت ہے کہ جب علم محدود ہوتا ہے تو ملازمت ہی سب کچھ معلوم ہوتی ہے، لیکن علم جب سمندر کی مانند ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب خود علم کا ایک سمندر تھے، تو ایسے میں انسان امپیکٹ قائم کیے بغیر رہ نہیں پاتا، اس کو وہ اپنا علم جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ بانٹنا ہی پڑتا ہے۔ اور یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ایک اضطراب تھا جو ڈاکٹر صاحب کی اپنی شخصیت میں تھا، کہ وہ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کو قائم کر گئے، اس کی بنیاد رکھی، اور اس کا آغاز پڑھنے میں آتا ہے کہ ایک مکان تھا جس کے 2 کمروں سے اس کا آغاز کیا گیا، اور پھر آج وہ ایک بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے، UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، جو علم کے ایک سمندر کی صورت میں موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ تو اتنے زیادہ علم اور شدید مصروفیت اور ایک اہم ترین پوسٹ جو ان کی UMT میں تھی، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں ایک عاجزی ایسی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی علمی دھاک بٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ علم بانٹتے تھے، مگر علمی دھاک اور وہ روب انہوں نے کبھی نہیں جمایا تھا۔ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، اور اتنے ایکسیسیبل تھے کہ کوئی بھی طالب علم ان سے کسی بھی راہداری میں روک کر اپنا مسئلہ بتا دیا کرتا تھا، اور وہ اسے ایسے حل کرواتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ صرف جیسے میرے ہی مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے، حالانکہ سب کے ساتھ وہ ایسا ہی برتاؤ رکھتے تھے۔ اور یہ سوچ اخلاقی جو تھی صرف ان کی اپنی ذات کا حصہ نہیں تھی، آج بھی UMT کے سارے سٹاف میں، ریکٹر سے لے کر سیکیورٹی گارڈ تک، آپ کو پورے سٹاف میں وہ خوش اخلاقی نظر آتی ہے۔ جو تربیت، ایک ماحول جو وہ UMT کو دے گئے، وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اور ایک محبت کا اور علم کا ایک خوبصورت سا امتزاج ہے UMT، اور ڈاکٹر صاحب اس کی روح رواں تھے۔ اور تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ UMT میں اب بھی قدم رکھتے ہوئے، بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، مگر ان کی غیر موجودگی کا احساس آج بھی UMT میں آپ کو ملتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہیں موجود لگتے ہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ان کی شخصیت کی خوبصورتی، شگفتگی، اور ان کے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کا رویے، اور وہ ساری خوبصورتیاں ماشاءاللہ آپ نے بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب غالباً جو خرم مراد مرحوم تھے، ان کے صاحبزادے تھے،
تو اس حوالے سے ان کے کافی علمی کارنامے بھی، علمی تحقیقی کام بھی ہے جو ابھی تک اگرچہ پبلش نہیں ہوا، شائع نہیں ہوا، تو اس حوالے سے کیا آپ کے معلومات ہیں؟ میرے پاس اس حوالے سے معلومات یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب جیسے ان کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا، پڑھنے لکھنے والے گھرانے سے تھا، اور خرم مراد صاحب کی تحریر ہمارے سامنے سب موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو خود بہت زیادہ علم سے شغف رکھتے تھے، اور بہت زیادہ وہ مقالہ جات اور بہت زیادہ وہ مضامین وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، اور یہ علم نظر آتا تھا۔ اور وہ خود بھی بہت زیادہ تحریر میں لکھنے میں بھی مصروف رہتے تھے، لکھنے لکھانے میں بھی، اور کچھ ان کی تصانیف موجود ہیں بھی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ان کی شخصیت کے ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہیں۔ تو ان کی جو شہادت ہوئی خنجراب میں ہوئی، وہاں سے واپسی آ رہے تھے، تو ان کے صاحبزادے بھی وہاں ساتھ میں تھے، کوئی ایسی خبر ہم نے سنی تھی، تو ابھی ان کی فیملی ہاں جی، ہاں جی۔ کے کیا صورتحال ہے؟ وہ اس صدمے سے باہر نکل پائی ہے؟ ان کی فیملی ظاہر ہے صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اس صدمے سے تو ابھی یو ایم ٹی کی پوری فیملی نہیں نکل پائی کہ یہ زخم ایسا ہے کہ کبھی بھر نہیں پاتا۔ تو ان کی فیملی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ایسا ہی کہ حادثے کے دوران ان کے جو صاحبزادے ہیں ابراہیم مراد، وہ ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اور کچھ زخمی وہ بھی ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ وہ محفوظ رہے تھے۔ اور میں یہاں پر ذکر کروں گی کہ میں نے جیسے یو ایم ٹی سے لنگوسٹکس میں ایم فل کیا، تو دوران تعلیم جب مجھے جو سب سے زیادہ اپنا تعلق ان کے ساتھ محسوس ہوتا ہے وہ ایسا تھا کہ یونیورسٹی میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک ایسی سوسائٹی موجود نہیں ہے جو صرف طالبات کی فکری نمائندگی پر توجہ دیتی ہو۔ مطلب بہت سی سوسائٹیز موجود ہیں، اسلامک سوسائٹی بھی موجود ہے، اور لیکن ایک طالبات کی مخصوص کوئی سوسائٹی نہیں تھی۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گئی یہ بات کرنے کے لیے کہ مجھے ایسی سوسائٹی کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے اور ایسا کچھ کام کرنا چاہتی ہوں، اور ان سے ساری بات کی کہ یہ کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ تجاویز کے بعد جب میں نے ان کو درخواست ایک دی تھی، اس میں کافی سارے نام میں نے لکھے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک نام چوز کر دیں۔ یو ایم ٹی گرلز کے نام پہ انہوں نے سرکل کیا، اس کو فائنل کیا، اور اسی درخواست کے اوپر ماہانہ فنڈ بھی انہوں نے اس سوسائٹی کے لیے مختص کر دیا۔ اور یہ میرا ایک ڈائریکٹ ان کے ساتھ تعلق تھا، یہ نہیں کہ میں نے کوئی فورم استعمال کیا ہو، یا جیسے پارٹیسپینٹ افیئرز کے فورم ہیں تو ان کے تھرو نہیں، ڈاکٹر صاحب سے ایک ڈائریکٹ سے تعلق تھا کہ انہوں نے خود سے وہ فنڈ ہمیں جاری کر دیا، اور آج تک وہ فنڈ مل رہا ہے۔ میرا یونیورسٹی سے تعلق ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسے واقعات ہر جگہ، ہر طالب علم کے ساتھ، ہر طالب علم کی زندگی میں جو یو این سی میں جس نے تعلیم حاصل کیا، اس کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود ہے۔ تو وہ جو دکھ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی یو ایم ٹی میں قدم رکھے گا، وہ طالب علم جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اس یونیورسٹی میں جاتا رہا ہے، تو وہ دکھ ہمیشہ ہمیشہ اسے گھیرے رکھے گا، اور وہ تکلیف کبھی بھی ختم ہو نہیں پائے گی۔ بہت شکریہ ام الہدیٰ۔